درمیان میں کوئی سیٹیں خالی ہیں، کوئی کرسیاں خالی ہیں، تو باہر جو کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لائیں اور جگہ دیں ان کو، تاکہ باہر والے جو ساتھی ہیں وہ کھڑے نہ رہیں جو باہر سے آ رہے ہیں۔ اور انتظامیہ کے بڑوں سے عرض ہے کہ وہ باہر اور پیچھے کرسیاں لگوائیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، کرسیاں باہر پیچھے لگوا دیں۔ جزاک اللہ، بار بار نہ کہنا پڑے۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل عزت، قابل احترام ذی قدر علماء کرام اور ملتان کی تحصیل شجاعت اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طبیعت شدید زکام کی وجہ سے
اور گلے کی خرابی کی وجہ سے آج بولنے کا بھی وہ ہمت اور طاقت نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک سفر طے کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں تو چند باتیں عرض کروں گا اور آپ لوگوں کی توجہ کا طلبگار رہوں گا۔ اس دنیا میں ایک ذرے سے لے کر ریگستانوں تک، ایک قطرے سے دریاؤں سمندروں تک، ایک کنکری سے لے کر پہاڑوں چٹانوں تک، اور ایک تنکے سے لے کر جنگلات تک، کوئی چیز اللہ نے بے مقصد اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ قرآن مقدس نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، اور اہل ایمان کا ذکر جب قرآن کرتا ہے تو ساتھ یہ کہتا ہے کہ اہل ایمان جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان دریاؤں سمندروں کو دیکھتے ہیں، بر و بحر کو دیکھتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، دن رات ہے، بادل آ رہے ہیں، برس رہے ہیں، بادل جا کے سمندر سے پانی لیتے ہیں، ہوا اسے اٹھا کے جہاں رب چاہتا ہے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اہل ایمان دیکھتے ہیں تو وہ ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، تو نے یہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ باطل، عبث، بے مقصد اور بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے۔ تو ملتان شجاباد والو، جب ایک ذرہ بے مقصد پیدا نہیں، باطل اور عبث پیدا نہیں ہے، تو مخلوقات میں سے قدرت کا شاہکار، عظیم شاہکار انسان بے مقصد کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ایک ذرہ بے مقصد پیدا نہیں تو اتنا بڑا انسان کیسے بے مقصد پیدا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ او انسانا، کیا آپ یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ ہم نے تمہیں عبثاً محمل پیدا کر دیا، کوئی مقصد تیری تخلیق سے نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے؟ اور کبھی قرآن یوں بھی کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے ان یترک سدی، کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا، سدن اے مہملن، بے فائدہ، بے مقصد، شتہ بے مہار رہے گا، صرف کمائے گا، بنائے گا، بچے پیدا کرے گا، کوٹھی بنگلہ بنائے گا۔ اگر یہی مقصد انسان سے ہے تو پھر یہ مقصد تو شجاباد والو ایک حیوان بھی پورا کر رہا ہے۔ چڑی بھی گھونسلہ بناتی ہے، درخت کی چوٹی میں گھونسلہ بناتی ہے، بارش سے بچنے کا انتظام بھی کرتی ہے، ایک ایک تنکا لاتی ہے، اور پھر بچے پیدا کرنے کے لیے جب وہ انڈے دیتی ہے، انڈوں پہ کئی دن بیٹھتی ہے، بیٹھنے کے بعد پھر جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے نکالتی ہے،
عجیب بات لکھی ہے، اٹھائیے علامہ دمیری کی کتاب حیات الحیوان میں عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں چڑیا جب وہ بچہ انڈے سے باہر نکالتی ہے اس کا حلق بند ہوتا ہے۔ ہم نے بس بارہا مشاہدہ کیا ہے کہ چڑیا سب سے پہلے اپنے بچے کی چونچ کھول کے اپنی چونچ اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے اور پھونک مارتی ہے زور زور سے تاکہ اس کا حلق کھل جائے۔ حلق کھولنے کے بعد پھر وہ جاتی ہے جنگل میں در بدر پھرتی ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے، خوراک کا انتظام کرتی ہے۔ اگر یہی انسان نے بھی کرنا ہے تو پھر انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ نہ میرا دوست، فرق یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تیری ڈیوٹی کے لیے پیدا ہیں، اور او انسانا تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ دوستو شجاع آباد والوں، ناراض تو نہیں ہونا؟ میں اتنے خراب گلے کے باوجود ماشاءاللہ بابا جی نے آپ لوگوں کو جگا دیا ہے، توجہ چاہوں گا۔ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے انسانوں کو جنوں کو پیدا کیا ہے کس لیے؟ لیعبدون، تاکہ رب کی بندگی کریں، لیعبدون اے لیوحدون، تاکہ رب کی وحدانیت کو مان جائیں، توحید کے ساتھ عبادت کریں، توحید کا پرچار کریں، اس لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور جب بھی یہ مقصد خلط ملط ہوتا گیا، لوگوں سے بھولتا گیا، اللہ نبی بھیج کے اس مقصد کی یاد دہانی کرواتے رہے۔ جب یہ مقصد نوح علیہ السلام کی قوم بلا بیٹھی، ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو معبود مان لیا، تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے 10-20 سال نہیں 950 سال تک سارا قرآن چھان ماری ہے، احادیث میں تاریخ چھان ماری ہے۔ آپ کو نوح علیہ السلام کی سیرت میں اگر ملے گی ایک ہی صدا، ایک ہی آواز آئے گی، وہ کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم بندگی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس اللہ کے سوا کوئی الہ معبود و دستگیر نہیں ہے، اگر ہے تو شجاع آباد والوں کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ آپ یہ پیغام سناتے گئے، یکے بعد دیگرے انبیاء آتے گئے، اور ایک عجیب حدیث سنا دوں آپ کو، کم لوگوں نے سنی ہوگی، صحیحین کی حدیث ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، فرمایا او میرے ساتھیو، بنی اسرائیل میں ایک بندہ بیل لے کے جا رہا ہے اور اس کے اوپر چڑھ کے سواری کرنے لگا۔ کس پہ؟ بیل پہ سواری شروع کر دی۔ لوگ گھوڑے پہ خچر پہ سواری کرتے ہیں، وہ بیل پہ بیٹھ گیا۔ بیل نے چلتے چلتے یوں سر اٹھایا اور کیا کہا؟ اِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا، او سادہ انسان، ہم اس کام کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں، انما خلقنا للحرث،
ہم نے تو کھیتی باڑی کے لیے ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا، ہل چلا ہم سے یا ذبح کر قربانی کر گوشت کھا، اس لیے پیدا ہے، سواری کے لیے نہیں پیدا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حدیث سنائی نبی علیہ السلام کی مقدس زبان سے نکلی، حاضرین مجلس کہنے لگے سبحان اللہ بقرۃ تتکلم، عجیب بات ہے، بیل بولنے لگ گیا ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ بیل بول پڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا او میرے ساتھیوں، کوئی مانے نہ مانے لیکن اومنو انا و ابو بکر و عمر، کوئی مانے نہ مانے میرا ابو بکر اور عمر کا اس پہ ایمان ہے۔ کہ ایسے ہوا ہے۔ راوی حدیث کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حیران اس بات پہ ہوں کہ ابو بکر اور فاروق اعظم مجلس میں موجود بھی نہیں تھے، مجلس میں موجود بھی نہیں تھے۔ میں نے سوچا واہ ابو بکر و عمر، آپ کی عدم موجودگی کے باوجود بھی مصطفیٰ کا کتنا اعتماد ہے۔ شاگرد ایسے ہوں، مرید ایسے ہوں، اتنا اعتماد ہے۔ اور ایک عالم کی ایک عجیب سی بات بھی آپ کو بتاؤں، بہرحال وقت کا دامن نہیں ہے، میں اپنی چھوڑ دیتا ہوں، اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ فرمایا میرا تو ایمان ہے اس پہ ابو بکر اور عمر کا۔ میرا استدلال حدیث سے سنیے، شجاباد والوں، بیل کا بولنا، مصطفیٰ کریم کا بیان کرنا میرا تو ایمان ہے، میرا تو یقین ہے۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط جھوٹ نہیں ہو سکتی ہے، ہمارا ایمان ہے۔ میرا استدلال حدیث سے یہ ہے کہ ایک حیوان کو تو پتہ ہے کہ میں اس مقصد کے لیے پیدا ہوا ہوں، اس مقصد کے لیے نہیں ہوا ہوں۔ اگر انسان ہوتے 50 سال 60 70 سال کی عمر گزارنے کے باوجود بھی اسے اتنا پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد کے لیے پیدا ہوں، تو وہ انسان حیوان سے بھی بدتر ہے۔ حدیث سے ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ حیوان کو بھی اپنی تخلیق کا مقصد معلوم ہے، اور انسان ہو کہ بندے کو یہ پتہ نہ چلے تو یہ حیوان سے بدتر ہے۔ تو میں بات کر رہا، ہر نبی آیا یہی صدا لگائی، اعبد اللہ، اللہ ہی کی بندگی کرو۔ یہ زندگی تو ملی ہی بندگی کے لیے ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ہے ہی بندگی کے لیے، اگر بندگی نہیں تو یہ ساری شرمندگی ہے۔ اسی سلسلے میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آئے ہیں، آپ نے بھی یہی پیغام سنایا۔ اور قربان جاؤں، انبیاء میں صرف 2 ہستیاں ہیں۔ کتنی؟ صرف 2 ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے اپنا خلیل فرمایا ہے۔ ایک ہستی ابراہیم خلیل اللہ کے قرآن کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ اور دوسری صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اتخذنی اللہ خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے مجھے بھی خلیل بنایا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا ہے۔
ہاں البتہ ترمذی کی روایت میں اتنی بات آتی ہے، وہاں فرق کیا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور میں محمد کو اللہ نے حبیب بنایا ہے۔ لیکن سند کے لحاظ سے جتنی قوت اور صحت صحیح بخاری کی اس حدیث کی ہے، ترمذی کی اس روایت کا درجہ وہ نہیں ہے۔ کلام کیا محدثین نے، اللہ اکبر۔ تو دو ہستیاں ہیں جو اللہ کے خلیل کا لقب پا چکی ہیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور شجاباد والوں قرآن اٹھائیے، قرآن نے دوستی کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے ہیں، کہیں دوست کے لیے قرین کا لفظ استعمال کیا ہے، فساء قرینا، اور کہیں دوست کے لیے صاحب کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور قرآن میں دوست کے لیے صدیق کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن میں دوست کے لیے خلیل کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، اتنے الفاظ میں۔ اور حمیم کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، کیا؟ حمیم، پرجوش، گرم جوشی دکھانے والا دوست، اور خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جو جگری ہو، دلی دوست ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، کسی نے پوچھا یا ابراہیم کیف کنت خلیلا، کیا کمال ہے آپ میں کہ اللہ نے آپ کو خلیل بنا دیا؟ کہنے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان وقلبی للرحمن۔ اللہ نے مال دیا، مہمانوں پہ لگایا، اللہ نے بدن دیا، آگ کے شعلوں میں ڈلوایا، اللہ نے بیٹا دیا، اللہ ہی کے لیے چھری چلائی اس کے گلے پہ، اور اللہ نے دل دیا تو دل بھی پاس نہیں رکھا، وہ بھی رحمان کے حوالے کر دیا۔ وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، یہ آسان بات نہیں ہے، کہنے میں بڑی آسان ہے، لیکن دل سالم اللہ کو دینا یہ خلیل اللہ ہی کا مقام ہے۔ ورنہ کسی سے پوچھ لو جا کے بھائی دل کی کیا حالت ہے، لوگوں نے تو دل رکشے میں لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں، رکشے کے آگے بھی لٹک رہا ہے، کسی نے گاڑی کے پیچھے دل بنایا ہوا ہے، کسی نے دیوار کے اوپر دل بنا دیا ہے، کوئی دل بنا کے بیچ میں تیر بھی ڈال دیتا ہے، خون گر رہا ہے، کہیں دل بنا کے بیچ میں درال ڈال دیتے ہیں کہ جی میرا دل تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے، کوئی یہ بھی لکھ دیتے ہیں دل برائے فروخت، قیمت صرف 1 مسکراہٹ۔ یہ سمجھ لیا ہے نا میرا دوست، اتنی معمولی چیز سمجھ رکھی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں قرآن مقدس اور احادیث میں دل کے متعلق جو آیات اور احادیث ہیں، اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو کئی جلدوں میں کتاب لکھی جا سکتی۔ دل کیا چیز ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ الفوائد میں عجیب بات لکھتے ہیں، شجاباد والو، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدن انسانی میں دل کی مثال ایسے ہے جس طرح کائنات میں عرش کی مثال ہے۔ کہتے ہیں عرش کو اللہ نے
اپنی استوا کے لیے مختص کیا ہے۔ الرحمن علی العرش استوا، کائنات میں اللہ نے اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے، اور اپنی معرفت کے لیے انسان کے دل کا انتخاب کیا ہے۔ استوا کے لیے عرش اور معرفت کے لیے دل، کہاں سے لاؤں؟ مجذوب نے کیا ہی خوب کہا تھا نا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جڑ کو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی اب تو محبت ہو گئی۔ تو بات کی وَقَلْبِي لِلرَّحْمَانِ، دل میں نے رحمان کو دے دیا ہے۔ اللہ کے خلیل کھڑے ہیں اپنے باپ کے سامنے، والد کے سامنے کھڑے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ یا ابتے، یا ابتے، او میرے پیارے بابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ دوستو ایک جھلک آپ کو ایک اور انداز کی دکھا دیتا ہوں۔ توحید کے دو اسلوب ہیں، ایک ایجابی اور ایک سلبی۔ جب توحید الہی کا ایجابی پہلو بیان کیا جاتا ہے تو اس وقت حالات خراب نہیں ہوتے۔ مثلا بندہ یہ کہے اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جگاتا ہے، شفائیں دیتا ہے، دوائیں دیتا ہے، کوئی نہیں جھگڑے گا آپ سے۔ اور یہ دونوں انداز قرآن پیش کرتا ہے۔ ذرا ایجابی انداز سنانے لگا ہوں۔ یہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورۃ الشعراء ہے۔ ذرا ایجابی انداز کیا ہے؟ اللہ کے خلیل کہتے ہیں والذی هو یطعمنی ویسقین۔ اگر ناراض نہیں تو کہہ دو سبحان اللہ۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا بھی وہی دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ذات ہے جو مجھے مارے گا، ثم یحیین، پھر مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہی ذات ہے کہ میں امید رکھتا ہوں میری خطائیں لغزشیں معاف کر دے گا قیامت والے دن۔ یہ ایجابی انداز ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، بیمار ہوں تو شفائیں دیتا ہے، کوئی ری ایکشن نہیں آیا، کسی نے پتھر نہیں مارا، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صحت دے رہا ہے۔ لیکن جب سلبی انداز پہ آئے، ذرا وہ پہلو وہ کیا ہے؟ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ، او میرا بابا جان کیوں عبادت کرتا ہے ایسوں کی لا يَسْمَعُ، جو تیری سن سکتے
نہیں ہے، ولا یبصرون، جو تجھے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ سلبی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ نفی ہو رہی ہے، غیر سے نفی۔ لا یسمعو، سنتے نہیں، لا یبصرو، دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، تو اسے ذرہ بھی مصیبت دور نہیں کر سکتے۔ شجاباد والوں خدا را توجہ چاہوں گا، کیوں انداز اپنایا؟ اس لیے او میرے بابا، عبادت اس کی جاتی ہے جس میں یہ تین صفات ہوں، وہ سمیع و بصیر و قدیر ہو۔ استدلال کہ معبود تو وہ بنے، یہ بصیر بھی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا، اور یہ قدیر بھی نہیں ہے۔ او میرا ابا، جنہیں تو پکارتا ہے لا یسمعو، اور جسے میں پکارتا ہوں ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعائیں سننے والا، پکاریں سننے والا ہے، اور جنہیں تو پکارتا ہے لا یبصرو، دیکھ نہیں سکتے، اور جس کی طرف میں پکار رہا ہوں، بلا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ انہو هو السمیع البصیر، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ کیا عجیب انداز ہے۔ اور جسے تو پکار رہا ہے لا یغنی عنک شیئا، تو اسے کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتے، وہ قدیر نہیں، وہ قادر نہیں، جس کی طرف میری دعوت ہے اس کی شان تو یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ جب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، دیر بھی نہیں لگتی، ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آج ہم بھی یہی پیغام لیے چلتے ہیں، کہتے ہیں او لوگوں جنہیں تم پکار رہے ہو وہ سن سکتے، وہ تمہاری نہیں سن سکتے۔ دیکھ لو ملک کے طول و عرض میں قبروں پہ پڑے ہوئے ہیں، مساجد ویران ہو گئیں، قبرستان آباد کیے جا رہے ہیں۔ ادب جتنا اللہ کے گھر کا ہونا چاہیے، اللہ کے حضور اتنا ادب نہیں ہوتا جتنا قبرستان میں ادب کے مظاہرے کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، مسجد قرآن سے بھرا، ایسا ہی ہے، الماریوں میں قرآن پڑھیں، اور آیا بے فکر جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، لیکن قبرستان سے جا تو ایسے رہا ہے لیکن واپس الٹے پاؤں نکل رہا ہے۔ جو کام مسجد میں اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے وہی کام قبرستان میں مردوں کے لیے ہو رہے ہیں۔ تو ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں او لوگو جہاں تم پڑے ہو لا یسمع دعاءکم، یہ تمہاری پکار سن سکتے نہیں، سن سکتے کب تک؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ،
وہ غافل ہیں، قیامت تک تمہیں جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ جا کے آپ دیکھ لو، ہمارے ہاں بنیر میں الحمدللہ شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ نے پشتونوں کے اس بیلٹ میں وہ محنت کی ہے کہ شرک کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی ہیں۔ یقین جانیے وہ درگاہیں ویران پڑی ہیں، ویران ہیں، ساری دکانداریاں بند کر دی ہیں۔ تو بنیر میں ایک مزار ہے، اسے کہتے ہیں پیر بابا کا، دوسرا ہے مزار وہ ہے دیوانہ بابا کا، چوک میں بورڈ لگے ہوئے ہیں، کچھ گاڑیاں پیر بابا کی طرف جاتی تھی، کچھ دیوانہ بابا کی طرف جا رہی ہوتی تھی۔ تو پیر بابا والے شاعری کرتے تھے، پھر وہ ڈھولک کے ساتھ میوزک کے ساتھ اسے لگا دیتے اور کہتے تھے کہ پیرا بابا پتو پہ ولا چتا پریگ دی اور دیوانہ بابا لذینا۔ اس کا مطلب کیا؟ پنجابی میں کیا سمجھیں گے؟ وہ کہتے تھے کہ پیر بابا یہ دیوانہ بابا کی طرف جو جا رہے ہیں نا، ان کو توپ کے ذریعے مار، کہ تجھے چھوڑ کے دیوانہ بابا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے کہا توپ کے ذریعے دونوں کو مارنا چاہیے تھا کہ رب کو چھوڑ کے بابوں کے پیچھے جا رہے تھے۔ کیا کہوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں نخل مرقد کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے۔ ایسا ہے؟ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ سجدے جا رہی ہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں۔ اور اب تو عجیب بات ہو گئی ہے، اب تو ڈانس بھی شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اس دن دیکھا اچھی بلی پگڑیاں پہنی ہوئی، سفید کرتے، لمبی لمبی داڑھی، بہترین کرتے پہنے ہوئے، اور اتنا بہترین قسم کا ڈانس جاری ہے۔ میں نے دوست سے کہا، ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، میں نے کہا اللہ گواہ ہے یہ ڈانس پریکٹس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں، کس گلوکار کے پاس، کس اداکار کے پاس جا کے یہ ڈانس سیکھتے ہیں۔ یہ ڈانس تو بغیر پریکٹس کے نہیں ہے، یہ جو مولوی سیکھ رہا ہے اور اسے دین کہہ رہا ہے۔ رپڑ پیچھے ایک بنا تھا کہ کچھ لوگ گئے تھے بادشاہی مسجد میں، انہوں نے فلم کا ایک پارٹ بنایا تھا، پورے ملک نے فیس بک کے اوپر ایک رولا بنایا کہ سزا دی جائے مسجد کی توہین۔ میں نے کہا ان بیچاروں کو تو مسجد کے احترام کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کا تو کام ہی ہے، ان کو تو نہیں پتا۔ لیکن جو امام ہیں، جو مسجد میں خطیب ہیں، جو تقریریں کرتے ہیں، جو عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں، یہ جو مسجد میں گھنٹوں ناچتے ہیں، ان کے لیے جائز اور ان کے لیے توہین ہو گئی۔ دوستو اسی لیے میں نے کہا یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبہ پرستی کا پامال سجدہ، یہ قبروں پہ جا جا کے ہر سال سجدہ، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، یہ سب بیج پیروں کا بویا ہوا ہے، کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے۔ اور اکبر الہ آبادی نے تو کیا ہی خوب کہا کہ در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، در خانقاہ پہ پڑا ہوں اکبر، خدا ملے نہ ملے روٹیاں تو ملتی ہیں۔
میرے دوستو آؤ رب کا قرآن سنیے. قرآن کہتا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. کیوں ایسوں کی عبادت کرتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ تجھ سے مصیبتیں ٹال سکتے ہیں. اے میرے بابا جان میں مانتا ہوں تو باپ ہے میں بیٹا ہوں, تیری عمر زیادہ میری عمر کم ہے, پر میرے پاس علم ہے تیرے پاس بھی علم ہے. فرق یہ ہے تیرے پاس دنیا کی معلومات ہیں اور میرے پاس عرش والا علم ہے. قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. تو میرے پیچھے آ, میرا علم آیا ہے اوپر سے اور آپ کا نیچے کا گھڑا ہوا ہے, اس لیے باوجود باپ ہونے کے تم میری اتباع کر. اہدے کا صراطا سویا, سیدھی راہ لے کے چلوں گا تجھے, تیری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کروں گا. او میرے بابا جان شیطان کی بات نہ مان, شیطان کی پوجا نہ کر, اس لیے کہ وہ رحمان کا نافرمان ہے اور مجھے ڈر ہے کہ تجھے بھی رحمان کی طرف سے سزا عذاب پہنچ جائے گا. تو جب سلبی انداز اپنایا باپ بڑک اٹھا, کیا کہتا ہے اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم. او ابراہیم آپ میرے آلہہ سے روگردانی اختیار کرتے ہیں, منہ پھیرتے ہیں. سن لیجیے اگر آپ باز نہ آئے تو میں آپ کو سنسار کر دوں گا. وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا, لمبا زمانہ میری نظروں سے دور ہو جاؤ. دوستو یہ ہے وہ مسئلہ. اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے, اس پہ کسی نے کوئی مخالفت ہے, لیکن جب کہا جنہیں تم پوجتے ہو یہ کچھ نہیں کر سکتے تو بس پھر مخالفت شروع ہو گئی, دھمکیاں شروع ہو گئیں. لیکن حق حق ہوتا ہے, یہ کسی کے دبانے سے دبتا نہیں ہے. میرے دوستو آئیے اس ملک کے طول و عرض میں ایک جماعت ہے جس نے توحید کا علم بلند کیا ہوا ہے, جسے دنیا جانتی ہے اشاعت التوحید والسنہ کے نام سے, کہ اللہ کی توحید نبی کی سنت بیان کرتی ہے. اس ملک کے اندر اس قافلہ حق کی رہنمائی اور قیادت کرنے والے میرے شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ, مانتا ہوں بڑی جماعتیں کام کر رہی ہیں, بڑی تنظیمیں کام کر رہی ہیں, کسی کا برا نہیں کہتا, لیکن اتنی بات ضرور کرتا ہوں کہ میں اپنے شیخ اپنے امیر کی بات کرتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ایسا امیر ہے جو 8 گھنٹے مسلسل بیٹھ کے رب کا قرآن پڑھاتا ہو 50,000 طلباء کو بٹھا کے, اگر ہے تو مجھے کوئی دکھا دے. اور آپ کہیں گے کہ قصہ نہیں, میں خود شریک ہوتا ہوں اس درس میں. 10-15 ہزار تک عورتوں کی تعداد ہوتی ہے اور درس تو ہر جگہ ہوتا ہے, محنت کرتے ہیں, لیکن کمال پنجپیر کے درس کا یہ ہے, میرے شیخ کے درس کا, کہ 3 سال اگر ریڑھی چلانے والا بھی درس میں مستقل طور پر بیٹھ جائے تو اتنے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ درس دے سکے آگے. حلقے بنے ہیں, 200-250-300 مسجدیں ہیں, ساری بھری ہوئی ہوتی ہیں, لوگوں کی کوٹھیاں, بنگلے, بیٹھک, دکانیں ساری
भरी हुई होती हैं और कुरान सीखा जाता है, 6-7 घंटे सुनाया जाता है। उसके बाद फिर ग्रोह दर ग्रोह 800, 600, 500 बंदों का ग्रोह अलग अलग, उनको अमीर सारी रात बैठा के दिन का पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ाया जाता है। एक अजीब माहौल होता है मेरे दोस्तों। उस माहौल की एक झलक देखनी है तो इस महीने के आखिर में 28, 29, 30, 31 तारीख को एक अजीम शान इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है। मैं उसकी दावत देने आया हूं आपको। आप तमाम लोगों से गुजारिश है, अपने औकात आगे पीछे करके मुवहिदीन के इस अजीम इज्तिमा में शिरकत कीजिए। लाखों लोग होते हैं उसमें और हजारों की तादाद में उलमा होते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने तो माजरत कर ली थी, मैंने कहा बंदयालवी साहब बयान करेंगे, मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन दिल में आया कि अब आ चुका हूं तो अपनी वो ताकत और इस्तिताअत से बढ़ के कुछ बातें कह दी हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और अल्लाह हम सब का खातिमा मौत ईमान पे फरमाए।